أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى عظام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يقول تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم إن تعجب من تكذيب هؤلاء المشركين بالمعاد مع ما يشاهدونه من آيات الله سبحانه ودلائله في خلقه على أنه القادر على ما يشاء وما يعترفون به من أنه ابتدأ خلق الأشياء فكونها بعد أن لم تكن شيئا مذكورا ثم هم بعد هذا يكذبون خبره في أنه سيعيد العالم خلقا جديدا وقد اعترفوا وشاهدوا ما هو أعجب مما كذبوا به. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا، اور یہ خطاب ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ اتنے واضح دلائل کے بعد کہ آسمان، زمین، چاند، ستارے، پھر زمین کے اندر نباتات، خضروات، انہار، رواسیات، یہ سب چیزیں دیکھنے کے باوجود بھی اگر یہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے ہیں، اور پھر اس سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کا قیامت پر ان چیزوں کے دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہیں ہے. جیسے میں نے الحمدللہ کئی دفعہ درس میں عرض کیا ہے کہ 3 بنیادی چیزیں ہیں: توحید، نبوت، رسالت اور بعد قیامت. لیکن قیامت کا سمجھنا جو ہے نا وہ ذرا مشکل ہے، اس لیے کہ قیامت کو سمجھنے کے لیے عقل کام نہیں کرتی. ایک چیز ہوتی، یاد رکھو، یہ آج کل بڑا نئی نسل کا پراپگنڈا ہے جی، خلاف عقل. خلاف عقل اور چیز ہوتی ہے، ماورائے عقل اور چیز ہوتی ہے. ایک تو چیز ہے کہ خلاف عقل ہو، اور ایک ہے کہ خلاف عقل نہیں ہے بلکہ ماورائے عقل ہے، ہماری عقل وہاں پہنچتی نہیں. تو ان دونوں میں فرق ہے. تو قیامت کا جو مسئلہ ہے وہ بھی یہی ہے کہ وہ ماورائے عقل ہے، ہماری عقل وہاں نہیں پہنچ سکتی. اسی لیے بہت سارے لوگوں نے قیامت کا انکار کر دیا، بہت سارے لوگوں نے عذاب قبر کا انکار کر دیا، بہت سارے لوگوں نے سماع موتیٰ کا انکار کر دیا. کہ وجہ کیا ہے کہ جی وجہ ہمیں سمجھ نہیں آتی. یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی مر جائے، اس کو مٹی میں دفن کر دیا جائے اور قبر بالکل بند ہو جائے تو فرشتے کیسے آ جاتے ہیں؟ وہ فرشتے کیسے داخل ہوتے ہیں؟ اور پھر وہ آدمی ہندی ہے، سندھی ہے، افغانی ہے، بلوچی ہے، لیکن سوال عربی میں ہو رہا ہے کہ من ربک، ما دینک، وما تقول فی حق ھذا الرجل. تو ان کو یہ باتیں سمجھ نہیں آتی. اچھا، اسی طرح جو فلسفی لوگ ہیں نا جی، فلاسفہ ہیں یونان کے، یا اور بھی کچھ لوگ ہیں، وہ ذرا منطقی انداز میں انکار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اصل میں چیز ہے کہ انسان 4 عناصر سے مرکب ہے، یعنی مٹی سے، ہوا سے، پانی سے، آگ سے. یہ 4 عناصر. تو العنصر کا یہ قاعدہ ہے کہ جب جز کو کل میں ڈال دیا جائے پھر وہ علیحدہ نہیں ہو سکتا. کیا معنی؟ مثلا پانی ہے، اگر 1 گلاس پانی آپ نے
کنویں میں ڈال دیا. اب کہو جی وہ جو گلاس میں پانی تھا وہ علیحدہ کرو, وہ نہیں ہو سکتا, اس کو جز کل میں مل گئی. اسی طرح آپ نے مٹی اٹھائی اور ایک بہت بڑے تودے میں ڈال دی, تو اب اس مٹی کو علیحدہ کریں, یہ ناممکن ہے کہ وہ جز کل میں مل گئی ہے, علیحدہ کیسے ہو؟ آگ کو اٹھا کے ہم نے آگ میں ڈال دی, اب جو آگ ہم نے ڈالی تھی وہ علیحدہ کرو, یہ ہو نہیں سکتا. ہوا میں مل گئی, آپ کے گاڑی کے ٹائر میں ہوا تھی, اب کھولا وہ ہوا مل گئی, اب کہیں وہی ہوا لے آؤ جو میرے ٹائر میں تھی. تو اس لیے انہوں نے منطقی اعتراض کیا کہ جی جب بندہ مر جاتا ہے اور اربع عناصر جو ہیں, مٹی مٹی میں مل جاتی ہے, پانی پانی میں مل جاتا ہے, ہوا ہوا میں مل جاتی ہے, آگ آگ میں مل جاتی ہے, وہ کیسے پھر جدا ہوگی کہ یہ فلاں کی مٹی ہے اور یہ فلاں کا پانی ہے؟ اس لیے انہوں نے انکار کیا. تو اس لیے اصل بات یہ سمجھیں کہ جیسے دنیا میں بھی جب تک دو نور اکٹھے نہ ہوں چیز سمجھ نہیں آتی. مثلا نور تو ہے, روشن ہے, لیکن پوری رات روشن ہے, لیکن آدمی اندھا ہے تو نہیں دیکھ سکتا. دو نور جب تک نہ ہوں کیا دیکھے؟ اچھا آدمی کی آنکھیں ہیں لیکن اندھیرا ہے, نہیں دیکھا, اپنا ہاتھ بھی نہیں دیکھ سکتا. تو دو نور اکٹھے ہوں گے تب چیز واضح ہو. اور قیامت کے معاملات جو ہے اس کے لیے ایک تیسرے نور کی ضرورت ہے, وہ ان دو سے بھی سمجھ نہیں آ سکتا. وہ تیسرا نور کیا ہے؟ وہ نور ایمان ہے. اسی لیے اللہ نے قرآن میں ایمان کو نور فرمایا ہے کہ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات. اور اس سے پہلے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. تو نور ایمان ہے. اسی طرح قرآن جو ہے وہ نور ہے. کیا معنی؟ یہ تھوڑا ہے کہ بغیر لائٹ کے آپ پڑھ لیں گے, معنی نور ہدایت ہے. انزلنا الیک نورا مبینا واتبعوا النور الذی. تو جب تک یہ تیسرا نور نہ ہو نا, یہ مسائل قیامت کے سمجھ نہیں آ سکتے. اگر نور ایمان ہے تو پھر سمجھنا کوئی مشکل نہیں. اب دیکھیں نا, ابھی جہل کے بعد عقل بھی تھا, آنکھیں بھی تھی, سمجھ بھی تھی, لیکن نور ایمان نہیں تھا, لہذا اس کو حضور کا معراج سمجھ ہی نہیں آیا. اس نے انکار کر دیا, کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ مکے سے جائیں بیت المقدس, پھر 7 آسمانوں پر سدرۃ المنتہا پر اور عرش کے قریب جائیں, پھر واپس آ جائیں, رات بھی نہ گزرے, کیسے ہو سکتے؟ عقل میں آتی ہے بات بھائی؟ لیکن جب یہی بات ابو بکر صدیق کے پاس آئی تو اس کے بعد نور ایمان تھا. اس کو جب ابو جہل نے کہا, انہوں نے کہا صدق رسول اللہ, حضور نے سچ کہا. انہوں نے حیران ہو گیا. ابو جہل نے کہا ابو بکر کیا کہہ؟ انہوں نے کہا یار کمال کی بات کرتے ہو, ہم تو جبریل کا بھی آسمانوں پہ آنا جانا مانتے ہیں, تو اگر حضور چلے گیا تو کیا بات ہو گئی؟ تو کون سی مشکل ہو گئی؟ وہ نور ایمان تھا, بات سمجھ آ گئی.